ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسان کے مرنے کے بعد دنیا میں مختلف مذاہب اور مختلف ممالک میں اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے دلچسپ مگر ظالمانہ طریقوں کے بارے میں۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، دنیا بھر میں مرنے والوں کی آخری رسومات مختلف مذاہب اور مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے ادا کی جاتی ہیں۔ موت کا مزہ تو ہر ذی روح نے چکھنا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کی آخری رسومات کس طرح ادا کی جائے، اس کا تصور مختلف مذاہب میں مختلف ہے اور لوگ اسے اپنی مذہبی، ثقافتی اور روایتی انداز سے ادا کرتے ہیں، اور بہت سے انداز سے تو عام طور پر لوگ واقف ہی ہیں، لیکن کچھ طریقے ایسے دلچسپ اور ظالمانہ ہیں جنہیں جان کر آپ نہ صرف حیران بلکہ پریشان ہو جائیں گے کہ مرنے کے بعد بھی انسان پر اتنا ظلم اور قہر ڈھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں مردوں کو ممیز میں تبدیل کرنے کے بارے میں۔ آپ اس بات سے تو واقف ہیں، نعوذ باللہ فرعون جس نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کی ممی یعنی ڈیڈ باڈی آج بھی مصر کے عجائب گھروں میں موجود ہے۔ لیکن فرعون کی ممی کا محفوظ ہونا یہ اس کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ آج سے ہزاروں سال قبل قدیم مصر میں امراء اور بادشاہوں کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اس طریقے میں دل اور دماغ سمیت لاش کے مختلف حصوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، جس کے بعد خالی جسم کو کیمیکل لگے لکڑی کے بردے سے بھر دیا جاتا تھا اور پھر پورے جسم کو سوتی کپڑے سے لپیٹ کر محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ اس طرح مرنے والوں کی روح اگلے سفر تک محفوظ رہتی ہے، جس کی مثال آج بھی فرعون کی اس ممی یا ڈیڈ باڈی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دنیا میں ایک مذہب کریانوکس بھی ہے۔ اس مذہب کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ قدیم زمانہ میں لوگ مردہ انسان یا جانور کو انتہائی کم درجہ حرارت پر یعنی برف میں دبا کر کافی عرصے تک رکھ دیتے تھے۔ اس پر ان کا ایمان یا عقیدہ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کا ماننا تھا کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی ایسی دوائی مل جائے جس کا استعمال کر کے اپنے پیاروں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں بھی کچھ لوگ دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے خلیوں کو پلاسٹک مٹیریل سے تبدیل کرنا۔ زمانہ قدیم دنیا کے ان علاقوں میں جہاں سائنس کی ترقی اپنے عروج پر تھی، وہاں مردہ انسان یا اپنے پیاروں کے جسم سے خلیوں کے مرکزہ میں سے مائع اور چکنائی کو نکال کر اس کی جگہ پلاسٹک اور سلیکون کے مصنوعی اعضاء لگا دیے جاتے تھے، جس سے لاش ایک طویل عرصے تک محفوظ رہتی اور اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں آتی تھی۔ ان لوگوں کا مذہبی اصول کوئی بھی نہیں تھا، اور ان لوگوں کے بارے میں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے پیاروں کو مرنے کے بعد بھی اپنے پاس موجود پاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ نے کبھی یہ بات تو نہیں سنی ہوگی کہ بحری جہاز میں بھی آخری رسومات کی جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، نہ کہ ایک مجبوری یا وقت کا تقاضا۔ 10ویں صدی میں یورپی ساحلوں پر راج کرنے والے بحری قزاقوں کے سرداروں کی لاشوں کو ایک بحری جہاز پر رکھ کر اس کے ساتھ سونا، کھانا اور کبھی کبھار غلاموں کو بٹھا کر سمندر کے بیچ پہنچا کر آگ لگا دی جاتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے کی روح پرسکون رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، ماضی قریب میں ایک عقیدہ یہ بھی گزرا ہے کہ کچھ غیر مذہب اور غیر عقیدہ لوگ اپنے پیاروں کی لاشوں کو درخت کی جڑوں اور شاخوں سے باندھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ اس عقیدے کے لوگ آسٹریلیا، برطانیہ، کولمبیا اور سربیا میں پائے جاتے تھے۔ دنیا میں آتش پرستوں کا ایک ایسا فرقہ بھی گزرا ہے جو ٹاور آف سائلنس یعنی خاموشی کا مینار۔ زمانہ قدیم میں آتش پرست لاش کو اونچے پہاڑ پر بنے خاموشی کے مینار ٹاور آف سائلنس پر لا کر چھوڑ دیتے تھے، اور جب کچھ عرصے بعد اس کی ہڈیاں رہ جاتی تو انہیں جمع کر کے چونے میں ڈال کر گلا دیتے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے نے جس چیز کو چھو کر گندا کیا ہوتا ہے وہ اس عمل سے پاک ہو جاتی ہے، اور مرنے والے کی نحوست سے کوئی انسان خطرے میں نہیں رہ سکتا، اور اس سے مرنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ پاپوگنی میں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو مردے کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے۔ مغربی پاپوگنی کے دانی قبیلے کے لوگ مرنے والے کے ساتھ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے ایک عجیب رسم ادا کرتے ہیں۔ اس رسم میں مرنے والے کے رشتہ دار خاتون اپنی انگلیاں کاٹ کر مردے کے ساتھ دفن کر دیتی ہیں، جس سے وہ اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ انگلیاں کاٹنے والی عورتیں سب سے پہلے بیوی، اس کے بعد بیٹی اور اس کے بعد بہن کو درجہ دیا جاتا تھا۔ اسپرٹ آفننگ فرقے کے بھی کچھ لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔
एशिया के कुछ कबाइल मुर्दे को आबादी से दूर खेतों में दफना देते हैं। इसके लिए वो एक बड़े पत्थर को बीच में रखकर ऊपर जानवर का चारा रख देते हैं। इस अकीदे और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले वियतनामी लोग, वियतनाम के कुछ लोग लाश के साथ कुछ रकम भी रख देते हैं। हैरानकुन तौर पर उनका मानना है कि मरने वाला अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी आइंदा की ज़िंदगी के लिए जो चाहे ख़रीद ले। एक्वा मिशन भी एक फ़िरका या मज़हब आप कह सकते हैं। अमेरिका में आम तौर पर यह तरीका इख्तियार किया जाता है जिसमें लाश को एक स्टील की मशीन में रखकर एक ऐसे ख़ास दर्जे हरारत पर चलाया जाता है जिससे जिस्म माए में तब्दील हो जाता है, जबकि हड्डियां महफूज रहती हैं। ताहम इसे हाथों से राख में तब्दील किया जा सकता है। इस राख को मुतल्लिका रिश्तेदार के हवाले कर दिया जाता है जो इसे पानी में बहा देते हैं। उनके नज़दीक ये अकीदा बहुत ही फजीलत बख्श है। लाशों को खला में छोड़ना। 20वीं सदी में शुरू होने वाले इस तरीके में मरने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक उसके जिस्म के जलाए हुए अज्जा को खलाई कैप्सूल में राख के रॉकेट की मदद से फ़िज़ा में फ़ायर कर दिया जाता है। ये तरीका आज भी जारी है और इस तरीके से सैकड़ों और हज़ारों लोगों की आखिरी रसूमात अदा की जा चुकी हैं। आसमानी रसूमात के बारे में अगर बात करें, हज़ारों साल के राइज इस रस्म में तब्बत के रहने वाले बद्दू बख्शू अपने मुर्दे और अपने प्यारे की लाश को टुकड़ों में तकसीम करके परिंदों के सामने डाल देते हैं। उनके यहाँ ये अकीदा बहुत ही मुकर्रम है, जबकि ये उनका अपना एक ईजाद किया हुआ तरीका है। दुनिया में इस वक्त बदबख्शू 80% इस तरीके को इख्तियार करते हैं। नाज़रीन गिरामी, टैक्सीडर्मी भी एक दुनिया में आखिरी रसूमात अदा करने का तरीका है। इस तरीके की मुख्तसर तफसील की तरफ चलें तो मरने वाले जानवर को खाल को केमिकल लगे भूसा भरकर उसको दोबारा ज़िंदगी वाली शक्ल दी जाती है और इनका भी अकीदा यही है कि इसके बाद हमारा मरने वाला और हमारा प्यारा हमारे दरमियान मौजूद रहता है। इस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले और भी तरीक़ों से अपने मुर्दों की आखिरी रसूमात करते हैं, जबकि ज़्यादातर ऐसे ही अपने मुर्दों की आखिरी रसूमात करते हैं। जबकि हर ज़िंदा इंसान को ये इख्तियार होता है कि वो अपने मरने के बाद अपनी आखिरी रसूमात के बारे में वसीयत कर सकता है, लेकिन 80% से ज़्यादा लोग इसी तरीके के बारे में अपने मरने के बाद आखिरी रसूमात की वसीयत करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अफ्रीका में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपने मरने वाले को शेर के सामने डाल देते हैं। उनका मानना ये है कि हमारे जानवरों को जब शेर मारते हैं तो हम बदले में अक्सर शेरों की जान ले लेते हैं, तो हमारा जब कोई मरता है तो हम अपने मरने वाले को शेर के सामने डाल देते हैं ताकि हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाए। नाज़रीन गिरामी, दुनिया का वाहिद मज़हब इस्लाम है जो अपने मरने वालों को भी एहतराम और इज़्ज़त बख्शता है। दीन इस्लाम के तक़द्दुस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस्लाम में किसी भी मरने वाले मुसलमान के नमाज जनाजा आखिरी रसूमात होती हैं। नमाज जनाजा में शिरकत करने वालों को भी तहारत हासिल करना इस्लाम के यहाँ फ़र्ज़ है, यानी आखिरी रसूमात यानी नमाज जनाजा में हिस्सा लेने के लिए आपका बावुज़ू और गुस्ल होना ज़रूरी होता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, जबकि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीख़ी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।